السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک دو آیتیں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا، دھیان سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب کہا ایمان سے محروم لوگوں نے اپنے رسولوں سے، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم لوٹ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ۔ تو اس وقت رسولوں کے رب نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ہم تمہیں کو اس سرزمین میں بسائیں گے، آباد کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ لیکن یہ میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ پورا ہوگا جو مجھ سے ڈریں گے اور میری وعید، میرے ڈرانے سے ڈریں گے۔ یہ ہے دو آیتیں۔ اس وقت کے حالات میں اس سے بڑا دلاسا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو ہر طرف سے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہو، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے نشانات مٹ جائیں گے، ہمارے اسلامی شعائر یہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، ہر آواز ہمارے خلاف اور ہر ایک انداز ہمارا مخالف، اور ہر ایک کے ذہن میں ہمارے بارے میں شکوک و شبہات، جینا دوبھر ہو گیا۔ انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے، پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب مسلمان بھی مسلمان کو ڈرا رہا ہو، یوٹیوبر بھی مسلمانوں کو ڈرا رہے ہوں، انہی کی کمیاں گنا رہے ہوں اور انہی کو احساس کمتری دلا رہے ہوں اور انہی کو ہمیشہ طعن و تشنیع کا شکار بنا رہے ہو، تو جائیں تو کہاں جائیں اور جیے تو کیسے جیے؟ ایسے میں کوئی اگر آپ کو دلاسا نہیں دے سکتا تو اے مسلمانوں، آپ نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، لہٰذا آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ اللہ نے آیت کے اخیر میں فرمایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ میں اس کے ساتھ وعدہ پورا کروں گا جو مجھ سے ڈرے گا۔ اس لیے آج ایک ہی گزارش ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو، پھر کسی سے مت ڈرو۔ صرف کس سے ڈرو؟ ہاں، نظر سب پر رکھو، حالات پر رکھو، سازشوں پر رکھو، سازشیوں پر رکھو، دشمنوں پر رکھو، دوستوں پر رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال کے مخلوق سے ڈرنے لگ جاؤ۔ پھر اللہ کی سنت بھی سن لو، جو مخلوق سے ڈرتی ہے، اللہ اسی مخلوق سے پٹواتا ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک دوسرے کو دلاسا دو، ایک دوسرے کو حوصلہ دو کہ اللہ کا قرآن ابھی باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا اسلام باقی ہے۔ اب میں آیت کو پھر سے آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ہر زمانے میں رسولوں کو اور نبیوں کو لوگوں نے یوں کہا۔ کن لوگوں نے کہا؟ وقال الذین کفروا، جو ایمان سے محروم تھے ان لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے رسولوں، نکل جاؤ ہماری سرزمین سے، تم ہم میں کے تھے، بعد میں ایسا ہوا کہ تم نبی بن کر آئے، ایک اللہ کی بات کرتے ہو، دو ہی راستے ہیں، یا لوٹ کر ہماری طرف آ جاؤ، ہم جیسے ہو جاؤ، اور یا پھر نکل جاؤ ہماری سرزمین سے، ہم تم کو جینے نہیں دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نبیوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے ہیٹ سپیچ ہمارے یہاں شریعت میں نہیں ہے۔ ایسے جوشیلے بیانات کرنا
کہ جس کی وجہ سے خود بھی مصیبت میں پڑ جائیں، امت کو بھی مصیبت میں ڈال دے. ہمارے یہاں صبر ہے. نبیوں کو تلقین صبر کی گئی ہے کہ ہم نے ان کے صرف منہ میں زور دیا ہے، لہٰذا تم منہ کے زور کو برداشت کرو لیکن تم پلٹ کے وار مت کرو. تم کو مدد لینا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر صبر لو، مدد لو، اور دوسرے صبر کر کے مدد لو. زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے صرف منہ میں زور دیا ہے، باقی کوئی زور نہیں دیا. اخیر میں انجام اللہ ہی کا ہوگا اور اللہ ہی کی جیت ہوگی، اللہ والوں کی جیت ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بولنے نہیں دیا، ہم نے رسولوں سے یوں کہا گھبراؤ مت، یہ ظالم ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اب آپ کو کیا ضرورت ہے الٹی سلٹی باتیں کرنے کی، ٹینشن لینے کی؟ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. اے اللہ، یہ جو نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جب آپ ان کو ہلاک کر دیں گے تو زمین تو خالی ہو گئی، پھر ہوگا کیا؟ ثُمَّ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر اس کے بعد اس خالی سرزمین پر ہم تمہیں کو آباد کریں گے. جو نکالے جانے والے تھے انہی کو بسائیں گے، انہی کو آباد کریں گے. اس سے بڑا دلاسا اور کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے آپ کو سدھارو، حالات سدھارو، اپنے اللہ سے جڑو، اپنے اللہ سے ڈرو، باقی کسی سے مت ڈرو. اللہ تبارک و تعالی ضرور حفاظت فرمائیں گے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.